فنڈامنٹل ہیومن رائٹس کے علاوہ بھی اسلام نے کئی حقوق دیے ہیں جنہیں ہم ایکسکلوسیو رائٹس کہہ سکتے ہیں۔ اسلام نے بیسیکلی ہر ایک کو اس کے اسپیسیفک ڈیوٹیز کے علاوہ بھی جو ہے اس کو کئی رائٹس دیے ہیں، اور ان صرف یہ نہیں ہے اس کو دے دیے بلکہ ان کا خیال رکھنا ساری امت پر، سارے انسانیت پر جو ہے وہ لازم قرار دیا، اور ان کو اس بارے میں جوابدہ جو ہے قرار دیا۔ خاص طور پر جو حقوق دیے گئے ہیں، فار ایگزامپل ہم کہہ سکتے ہیں کہ پیرنٹس کو جو ہے وہ اسپیشل رائٹس دیے گئے ہیں، اسی طرح چلڈرن کو، بچوں کو، ہسبینڈ اینڈ وائف کے کچھ ایکسکلوسیو رائٹس ہیں، ویمن کے ہیں، مائنورٹیز کے ہیں۔ خاص طور پر ہم یہ چند کو ذکر کریں گے، یہ نہیں ہے کہ صرف انہی کے ہیں، ان کے علاوہ کی بھی ہیں، لیکن خاص طور پر ان کو دیے ہیں۔ سب سے زیادہ اہمیت جو ہے اسلام نے سب سے زیادہ جو خاص حقوق دیے ہیں وہ پیرنٹس کو دیے گئے ہیں۔ یہاں تک کہ دیکھیں آپ، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے والدین کی فرما برداری اور والدین کے ساتھ اچھے برتاؤ کرنے کو اپنی عبادت کے ساتھ جو ہے وہ ذکر فرمایا، اپنی وحدانیت کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بھی جو ہے وہ عبادت ہرگز نہیں کی جا سکتی، اور اپنی توحید کو بیان کرتے ہی ساتھ اگلی چیز جو بیان کی، اس اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ توحید کے بعد کتنی اہمیت ہے۔ فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پیش آؤ، اور پھر اس کی وضاحت بھی کر دی کہ احسان سے بہترین طریقے سے پیش آنے کا مطلب کیا ہے، کہ ان کو ہر طرح سے خوش رکھو، ان کی ہر بات مانو، اور یہاں کبھی بھی ان کے کسی حکم پر، کسی بات پر تمہارے طرف سے ذرا سی اف تک بھی جو ہے وہ زبان سے نہ نکلے، ذرا سا بھی دل پر گرا نہ گزرے ان کی فرما برداری۔ اور اسی طرح جو ہے وہ حدیث نبوی میں بھی، احادیث میں بلکہ کئی جگہ پر یہاں تک فرمایا کہ جب فرمایا، ایک صحابی نے استفسار فرمایا کہ بہترین عمل اللہ کے نزدیک جو محبوب ترین ہے وہ کیا ہے، تو اس میں والدین کی جو ہے خدمت کو افضل عمل قرار دیا گیا۔ اسی طرح مختلف مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور والد کی رضامندی میں اللہ کی رضامندی کو قرار دیا گیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی رہیں تو والد کو راضی رکھو۔ لیکن دیکھیں اس میں یہ چیز ہے کہ والدین کی ہر حد تک ہم نے جو ہے وہ فرما برداری کرنی ہے، الا یہ کہ اگر وہ کسی معصیت کا، کسی گناہ کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں، تب تو ان کی فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی بھی مخلوق کی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے بارے میں اس کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے علاوہ جب تک وہ درست باتوں کا حکم کر رہے ہوں تو کسی طور پر بھی ان کی نافرمانی درست نہیں ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی اسلام نے جو ہے خصوصی حقوق دیے ہیں۔ خاص طور پر دیکھیں، ان کی کھلانے پلانے کی تمام تر ذمہ داری ان کے والدین پر اسلام نے رکھی، اور بچپن میں اس کے دودھ پلانے کی ذمہ داری والدہ پر رکھی، اور بڑے ہونے پر اس کی جو ہے وہ تمام فائنینشیل جو سپورٹ ہے وہ اس کے والد کے ذمہ قرار دی۔ اسی طرح صرف یہ نہیں کہ ذمہ داری قرار دی، بلکہ ان پر خرچ کو بہترین صدقہ قرار دیا ہے۔ فرمایا اس پر بہت زیادہ تمہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کو خاص طور پر کئی حقوق دیے گئے۔ بچوں کا اچھا نام رکھنا یہ والدین کا حق ہے۔ میں نے پہلے بھی شاید ڈسکس کیا تھا، اس حوالے سے تفصیلی ایک آرٹیکل میرا ہے، بچوں کے حقوق، خاندان کے ہر فرد کے حقوق جو ہے اسلام نے کیا کیا بتلائے ہیں، تاکہ ہم وہ پڑھیں اور وہ حقوق ادا کرنے والے بن جائیں۔ تو ایک اچھا نام رکھنا یہ بچے کا حق ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ اسی طرح اس کو بہترین تعلیم دینا اور اس کو تربیت دینا یہ بھی جو ہے اس حق ہے اس کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اس سے بہترین کوئی صدقہ نہیں دیا جا سکتا کہ کوئی شخص اپنے بچے کو اچھی آداب کی جو ہے وہ تعلیم دے، یہ سب سے بہترین صدقہ ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ بھی اس کو قرار دیا گیا۔
قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان فرمایا کہ بچوں کو زمانہ جاہلیت میں لوگ جو ہے وہ اس خوف سے قتل کر دیا کرتے تھے۔ اللہ معاف فرمائے، آج کل پھر جاہلیت پروان چڑھ رہی ہے، دوبارہ سے لوگ جو ہے وہ بچوں کو قتل کرنے پر اتر آئے ہیں کہ غربت ہے، کھلائیں گے کہاں سے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کھلانے کی ذمہ داری ہماری ہے، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں، انہیں بھی دیں گے، انہیں ہرگز بھی جو ہے وہ قتل نہ کرو۔ اور اسی طرح جو ہے بچیوں کو خاص طور پر جو ہے زندہ درگور کر دیا جاتا، دفن کر دیا جاتا تھا، ان کو جو ہے وہ معیوب سمجھا جاتا تھا، منحوس سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام نے آ کر عزت بخشی اور اس کو حرام عمل قرار دیا۔ فرمایا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، قیامت والے دن تو زندہ دفن کی گئی بچی سے اللہ تعالیٰ زندہ کر کے اس سے بھی سوال فرمائیں گے کہ کس بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم کی پاداش میں، کس جرم کے بدلے میں اس کو جو ہے وہ دفن کیا گیا۔ ظاہر سی بات ہے بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، تو جب بغیر کسی جرم کے اس کو دفن کیا گیا تو یہ بہت بڑا ایک ظلم ہے، اور پھر اس پر اللہ تعالیٰ سخت محاسبہ فرمائیں گے۔ اسی طرح اسلام نے ہسبینڈ اینڈ وائف کو بھی جو ہے وہ کچھ ایکسکلوزیو رائٹس دیے ہیں، کچھ خصوصی حقوق دیے ہیں۔ ہر ایک کے ذمے دوسرے کے حقوق ہیں، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اس نے وہ حقوق ادا کیے یا نہیں کیے۔ پھر میں یہاں پر دوبارہ وہ بات کوٹ کروں گا۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ وہ حقوق ادا کیے جائیں، لیکن خاوند اور بیوی کے معاملے میں اسلام نے بار بار اس چیز پر فوکس کیا ہے کہ صرف حق تک محدود نہ رہا جائے، بلکہ اس سے بڑھ کر ادا کرنے کی کوشش کی جائے، اور ان کا باہمی جو رشتہ ہے اس میں پیار محبت پر بہت زیادہ اجر و فضیلت بھی بتلائی گئی۔ اور پھر دیکھیں ہم کہ اگر اسلام نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ قرار دیا، اگر ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ نہیں بن رہے یا کوئی ایسا عمل کر رہے ہیں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، تو گویا ہم اسلام کے بتلائے ہوئے سسٹم کو بگاڑ رہے ہیں۔ دیکھیں، ہم سوشل سسٹم پڑھ رہے تھے، تو اسلام نے جو ایک سوسائٹی بلڈ کی تھی، جو ایک سوشل سسٹم بتلایا تھا اپنا، گویا یہ اس کو مسخ کر کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بگاڑ رہے ہیں۔ تو اس پر ان سے اللہ تعالیٰ سخت جو ہے وہ باز پرس فرمائیں گے، پوچھیں گے۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے جب کسی چیز کے غلط کرنے پر سزا ہوتی ہے تو بہترین طریقے سے، اچھے طریقے سے کرنے پر اس نام بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ کچھ خاص طور پر میاں کو حقوق حاصل ہیں بیوی پر، جیسے فرمایا کہ وہ گھر کا نگہبان ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے، وہ گھر کا نظام قائم کریں گے۔ اسی طرح عورت کو بھی جو ہے وہ ایکسکلوزیو رائٹس دیے کہ مرد جو کما کر لائے اس میں بیوی کا حق ہے، اور وہ اس سے لے سکتی ہے اور ضرورت کے مطابق جو ہے وہ خرچ کر سکتی ہے۔ نان نفقے کی ذمہ داری تمام تر جو ہے وہ شوہر پر ڈالی۔ اس میں دیکھیں ہم کہ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو ہو یا بیوی، ان کو تنبیہ کرتے ہوئے، واعظ و نصیحت کرتے ہوئے جس چیز کی طرف سب سے زیادہ توجہ دلائی وہ یہ تھی کہ تم تقوی اختیار کرو۔ لیکن نکاح میں بھی پورے قرآن مجید میں سے صرف 4 آیات پڑھی جاتی ہیں، اور پھر ہم ہر شخص کہے گا کہ اتنے اہم موقع پر یہ 4 آیات کون سی ہیں؟ ہم وہ سمجھ کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے جو کتاب بھیجی ہے اس میں کیا فرما رہے ہیں۔ تو اور پھر ہم دیکھیں گے ان 4 آیات میں صرف ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ تو بار بار تقوی کی طرف توجہ دلائے گی۔ تقوی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا استعار، اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یہ ذہن میں ہو کہ میں دوسرے کے حقوق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس چیز کو بہترین طریقے سے کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے اس پر نوازیں گے۔ جیسے میں نے شاید پہلے بھی کہا کہ کسی بڑے بادشاہ کے سامنے جب کوئی بندہ موجود ہوتا ہے تو اس کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، میرے کسی کام سے، کسی عمل سے خوش ہو جائے تاکہ یہ مجھے نوازے، مجھے چیزیں دے۔ تو جب یہ ہر وقت بندے کے ذہن میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اس کے سامنے موجود ہوں، اور اس خیال سے وہ اچھے طریقے پر کرے گا وہ کام کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہو کر مجھے نوازیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر نوازتے بھی ہیں۔ تو ہر ایک کو صرف یہ نہیں کہ جو کام کہا ہے بادشاہ نے، کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اسی کو پورا کرے، بلکہ اس کو بہترین طریقے سے، حق سے زیادہ جو ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ کے ہاں سے بہت زیادہ نوازا بھی جائے گا۔ اور میاں بیوی کے جو تعلقات ہیں اس میں اس کو بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینشن کیا۔
اسی طرح اسلام نے خواتین کو خاص طور پر جو ہے کئی حقوق عطا کی ہے۔ فار ایگزامپل اگر وہ بیٹی کی صورت میں ہے تو اس کو الگ سے حقوق دیے، بیوی کی صورت میں الگ، اور اسی طرح بہن کی صورت میں اس کو الگ۔ خاص طور پر ہم دیکھیں کہ اسلام سے پہلے ایک بہت ہی اہم چیز جو ہے کہ عورت کو ملکیت کا حق نہیں دیا جاتا تھا، سمجھا جاتا تھا۔ جتنی بھی بڑے مذاہب یا موجود تھے اقوام، تو وہ سمجھتی تھیں کہ عورت کو یہ حق ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کی مالک بن سکے، لیکن اسلام نے آ کر اس چیز کو نہ صرف یہ کہ بتلایا بلکہ اس کو بہت ہی زیادہ واضح کیا۔ ہندو مت کی پرانی کتابیں آپ اٹھائیں، اس میں موجود ہے، اور ہندو مفکر اس کا اقرار بھی کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عورت کو وہ اس چیز کا بالکل حق ہی نہیں دیتے تھے۔ اسلام نے آ کر فرمایا کہ للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن، جو وہ کمائیں اس میں ان کا حق ہے، حصہ ہے، اور وہ اس کی مالک بن سکتی ہیں۔ نہ صرف یہ کہا بلکہ وراثت کے احکامات کو ہم دیکھیں تو وہاں پر وہاں پر بیوی کے الگ جو ہے وہ میراث مقرر فرمائی، اس کا حصہ مقرر کیا، بیٹی کے الگ اور والدہ کی الگ، اسی طرح تمام کے حصے مقرر کر کے بتلایا کہ یہ ان کا حصہ ہے، اس کی مالک بن سکتی ہیں اور ان کو دینا ضروری ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے، اس کو ادا کرنا یہ نہیں کہ اچھا کام ہے بلکہ لازمی ہے، اس کو ادا کیے بغیر تمہاری نجات یقینی نہیں ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کی بچیاں اگر ہیں تو ان کی پرورش پر بہت زیادہ اجر بتلایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی 2 بچیوں کی اچھی طرح تعلیم و تربیت کا انتظام کرے یہاں تک کہ بڑی ہو جائیں، ان کی شادی کرے، تو قیامت والے دن وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھ کی دونوں انگلیاں جو ہے وہ اشارے سے صحابہ کو دکھلائیں۔ اب ہم ذرا اس کا تصور کریں، دیکھیں انگلیاں بالکل قریب قریب ہوتی ہیں، آپ جتنے بھی ان کو دور کرنے کی کوشش کریں پھر بھی قریب قریب ہوتی ہیں۔ تو یعنی اس سخت گھڑی میں، قیامت کی اس مشکل وقت میں، جب ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا اور بہت ہی سخت وقت ہوگا، اس وقت اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں ساتھ نصیب ہو جائے تو کتنی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور یہ خوش قسمتی بچوں کی پرورش پر نہیں، صرف 2 بیٹیوں کی پرورش پر، یعنی اتنا اہم ہے ان کو اچھے آداب سکھانا، ان کی تربیت کرنا، اور ان کا وجود اتنا ہی کتنا اہم ہے کہ اسلام اس پر اتنا زیادہ جو ہے وہ ریوارڈ کر رہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیارکم لنسائکم او کما قال، ذہن میں میرے اس کے الفاظ نہیں آ رہے روایت کے، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے طرح سے پیش آنے والے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے مائنورٹیز کو بھی جو ہے وہ ایکسکلوزیو رائٹس دیے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ ان کو یہ اجازت دی کہ وہ اپنے مذہب پر باقی رہ سکیں اور وہ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی پریکٹسز کر سکیں، بلکہ برداشت سے آگے بڑھ کر اسلام نے ان کے حقوق بیان کیے اور ریاست اسلامیہ کی ذمہ داری جو ہے وہ قرار دی کہ وہ ان کی تمام جو ہے وہ حقوق کی فراہمی کو یقینی بنائے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ میں اس چیز کو جو ہے خاص طور پر مد نظر رکھا گیا اور ان کی تمام تر جتنی بھی ان کے حقوق ہیں اور وہ سارے ادا کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس میں اسلام نے صرف اس وقت ان کے خلاف جو ہے وہ تلوار اٹھانے کا حکم دیا جب یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اس کے دین کے خلاف جو ہے وہ صف آراء ہوں، مقابلے پر اتر آئیں۔ جب تک یہ مقابلے پر نہیں اتر آتے اس وقت تک ان کو اختیار ہے اپنی مذہب کے مطابق جو ہے وہ عمل کرتے رہیں، اور جب شرح صدر ہو جائے اس وقت دین اسلام کو حقانیت کے ساتھ قبول کریں، لیکن اس وقت تک یہ اپنے اس پر عمل کر سکتے ہیں اور اس ریاست اسلامیہ ان کو تمام تر جو بنیادی حقوق ہیں ان کی فراہمی کو یقینی بنائے گی، اور ان کو ان کے درمیان کوئی فرق جو ہے وہ روا نہیں رکھا جائے گا۔ اس حوالے سے یہاں پر قرآن مجید کی آیت بھی کوٹ کی اور حدیث مبارکہ بھی کوٹ کی، دونوں میں یہی فرمایا کہ جب یہ جو ہے کوئی معاہدہ توڑیں یا کوئی ایسی بات کریں جس پر مواخذہ بنتا ہو تب تو مواخذہ کیا جائے گا، ادروائز بلا وجہ صرف اس وجہ سے کہ ان کا مذہب کچھ اور ہے یا یہ مینارٹی ہیں تو اس بنیاد پر کوئی ان کے درمیان جو ہے وہ تفریق نہیں کی جائے گی۔
اچھا، کنکلیوژن کے طور پر ہم یہ چیز سمجھ لیں کہ اسلام نے نہ صرف سب کو حقوق دیے ہیں اور ان کی ان ذمے کچھ ذمہ داریاں جو ہے وہ لازم کی ہیں، بلکہ یہ ساری چیزیں بتا کر یہ ایک ایسا نظام، ایسا سماجی سوشل سسٹم جو ہے وہ ایک جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے جو جغرافیائی سرحدوں سے نکل کر اس میں رنگ، نسل یا زبان کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ان تمام سے وہ بالا تر ہو کر، اور دیکھیں ہم کہ نسل کی جیسے یہودیت میں یا کچھ اور مذاہب میں شرط ہے، اور وہاں والے کوئی اور دوسرا شخص جو ہے دنیا کی کوئی قوم اس میں شامل نہیں ہو سکتی، لیکن اسلام نے ایک ایسا سسٹم دیا ہے جس میں کسی کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا جا سکتا، ہر ایک جو ہے عالمگیر بھائی چارے کی بنیاد پر جو ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے اور ان تمام حقوق سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے مذہب والا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کمیونٹی میں شامل جو ہے ان کی پذیرائی ظاہر سی بات ہے نہیں کی جاتی، لیکن اس کے باوجود ان کے ساتھ رواداری کا اور انسانیت کا سلوک کیا جاتا ہے، ان کو تمام بنیادی انسانی حقوق جو ہیں اس کی ضمانت دی جاتی ہے۔ الغرض یہ اسلامک سوشل سسٹم جو ہے یہ ایک ایسا بہترین معاشرہ ہے کہ اگر سب سے پہلے تو ہماری ذمہ داری ہے مسلمانوں کی خاص طور پر اور باقی ساری دنیا کی کہ اس کو سمجھیں، اس کے حقیقی تصور کو سمجھیں تاکہ اس کو امپلیمنٹ کر سکیں اور ساری دنیا میں جہاں ایک ایسا سسٹم رائج ہو جائے جہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، ایک دوسرے کے ساتھ انصاف کا سلوک ہو، امن کا جو ہے وہ بول بالا ہو۔ اگر ہم یہ تمام جو اسلام نے جو ہمیں رہنما اصول فراہم کیے ہیں، جو سسٹم دیا ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں اور اس کو ڈیولپ کریں تو انشاءاللہ پوری دنیا میں جو ہے وہ ایک امن و سکون کی لہر دوڑ سکتی ہے اور اس میں ہم ایک کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو